اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح عوامل، درس نمبر 5۔ الخامس بمعنی عن، لام کے معنی میں سے پانچواں معنی۔ عبارت پہ دقت کرو پہلے۔ الخامس بمعنی عن اذا استعملت، اذا استعمل نہیں ہے، اذا استعملت فعل مؤنث، اذا استعملت مع القول نحو قوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وليس معنى الآية أن الكافرين خاطبوا المؤمنين لأنه لو كان كذلك لوجب أن يقال ما سبقتمونا إليه فعلم أن معناه قال الذين كفروا عن الذين آمنوا۔ یہ شرح عوامل کی مشکل ترین عبارتوں میں سے ایک عبارت یہی ہے، اس کو غور سے سنا کرو۔ ادھر دیکھو، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ قلت لک، میں نے آپ سے کہا۔ آپ میرے سامنے ہیں، آپ کو مخاطب کرتے ہیں، قلت لک، میں نے آپ سے کہا۔ یہ لام ان کا معنی نہیں دے گا، بلکہ لام ان کا معنی تب دے گا جب لام جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے نام پہ داخل ہو۔ جیسے ابھی ادھر محمد عارف کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، میں بات کرتا ہوں شہزاد سے، تو شہزاد میرا مخاطب وہ ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا، اس کے بارے میں کہتا ہوں یہ 3 دن پہلے آئے مدرسے میں۔ قال، کہا، لعارف، عارف کے بارے میں کس سے کہا؟ لکا، میں نے آپ سے کہا۔ قلت لعارف لکا، یوں میں نے عارف کے بارے میں آپ سے کہا۔ تو یہاں پر لام، دونوں لام قال کے بعد آیا ہے۔ لعارف والا لام بھی قال کے بعد آیا ہے، قول کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ لکا والا لام بھی قول کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اس شرح عوامل کے روح سے تو ایسا لگتا ہے کہ جب بھی لام قال، یقول، قل، قائل، خلاصہ مادہ قول کے مشتقات میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو تو وہ ان کا معنی دے گا، یہ کہتا ہے۔ اور اس بنا پر قلت لعارف لکا، ان میں دونوں جگہ پر ان کا معنی ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں لام کس کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ قول کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، لام کی 2 قسمیں ہیں، قال کے بعد جو لامات ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک لام کا نام ہے لام تبلیغ، ایک لام کا نام ہے لام بمعنی عن، لام مجاوزت۔ اگر متکلم کے مخاطب پر لام داخل کرے، جیسے قلت لکا، یہ لام تبلیغ کا معنی دے گا، ان کا معنی نہیں دے گا۔ اما متکلم جس کے بارے میں مخاطب سے بات کر رہا ہے اس آدمی کے نام پر لام داخل کریں، وہ ان کا معنی دے گا۔ ابھی ہماری مثال میں لکا پر، لکا میں ان کا معنی ہے یا لہو میں، لعارف میں، لعارف میں۔ جو بندہ غائب ہو اس کے بارے میں اگر مخاطب سے بات کی جائے تو ہو، یعنی غائب پہ داخل ہو، قال یقولو کے غائب پہ داخل ہو، تو غائب کا معنی یہ نہیں کہ وہ کمرے میں نہ ہو، غائب کا معنی یہ کہ آپ اس سے خطاب نہیں کریں، وہ غائب ہے۔ ابھی عارف تو ادھر بیٹھے میرے دائیں طرف، لیکن میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ شہزاد سے کر رہا ہوں۔ تو میں متکلم ہوں،
شہزاد میرا مخاطب ہے، عارف غائب ہے. غائب کے لیے کمرے میں نہ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی آپ اس سے مخاطب نہیں ہے، وہ غائب ہے. ابھی میں کونین سے خطاب، ابھی شہزاد کو کونین سے کہہ رہا ہوں. شہزاد نے درس اچھا یاد کیا ہے، ابھی شہزاد کیا ہے؟ غائب ہے. کونین کون ہے؟ کیا ہے؟ مخاطب ہے. بس غائب کا معنی یہ نہیں کہ وہ کمرے سے ہی غائب ہو، کراچی سے ہی غائب ہو، ہاں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ ہو، وہ غائب شمار ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ بس غائب کا معنی جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ ادھر غالب کو لے کر کسی آفیسر کے پاس وہ لے گیا، اس کو لے گیا، پھر کہتے یہ بہت اچھا طالب علم ہے، اس کو آپ اپنی یونیورسٹی میں داخلہ دلا دو. یہاں پر غالب غائب ہے یا حاضر ہے؟ غائب ہے، چونکہ بات تو آپ اس کے انچارج سے کر رہے ہیں. تو انچارج جو آفیسر ہے وہ آپ کا مخاطب ہے، اور جو غالب آپ کے پہلو میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ غائب ہے، کیونکہ آپ متکلم جو بول رہا ہے متکلم ہے. پس متکلم، مخاطب، غائب. احسن. اب سنو غور سے بات. اگر قلتو کے بعد لکا مخاطب پہ داخل ہوا، میں نے آپ سے کل کہا تھا، قلت لک امسی، میں نے آپ کو کل کہا تھا، تو یہ لکا کون سا لام ہے؟ تبلیغ ہے. قلت لک لی محمد عارف، میں نے محمد عارف کے بارے میں کل آپ کو کہا تھا کہ اپنے کمرے میں جگہ دو. تو یہ محمد عارف پر جو لام داخل ہو کیا ہے؟ ان ہے. کے بارے میں کہاں کے بارے میں؟ جی. آپ آ جاؤ آیت شریفہ میں دیکھتے ہیں، غور سے سنو، ترجمہ سنو پہلے. قال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا، یعنی کہا ان لوگوں نے جو کفر اختیار کر چکے ہیں. اچھا کیا کہا؟ قال الذین کفروا، کس سے کہا؟ کس کے بارے میں کہا؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں کہا. بارے میں کیا کہا؟ لو کان خیرن، اگر یہ دین حق ہوتا، ما سبقونا، تو یہ مسلمان اور اہل ایمان لوگ سبقت لے نہ جاتے ہم پر، الیہ اس اسلام کی طرف. اگر اسلام ہم حق ہوتا تو ہم سے پہلے یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ حق اصل حق کا علمدار تو ہم ہیں. جہاں بھی حق نظر آئے ہم اسی وقت دوڑ پڑتے ہیں. ہم سے آج تک حق کی طرف جانے میں ہم سے کوئی نہیں جیتا ہے. ابھی تو ہمارا ہم سے بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق نہیں ہے. ابھی للذین آمنوا، یہ قال الذین کفروا کے سامنے ان کے مخاطب تھے، ان سے غائب تھے. کیسے پتہ چلا؟ ان کے بارے میں بات. چونکہ دیکھیں ادھر کہتے ہیں اگر یہ للذین ان کے سامنے ہوتے، مومنین سامنے بیٹھے ہوتے اور کافرین بات کرنے والے ہوتے، تو یوں کہنا چاہتا. قال الذین کفروا، کافروں نے کہا، للذین آمنوا، مومنوں کے سامنے جا کر کیا کہا؟ لو کان خیرن، جس دین پہ تم ہو، دین اسلام اگر اچھا اور حق ہوتا، خیر ہوتا، ما سبقتمونا الیہ، تم لوگ نہ کہ وہ لوگ، تم لوگ پہل نہ کرتے ہم پر اسلام کی طرف. تو تم لوگ کہنا چاہیے، وہ لوگ کہنا چاہیے، سامنے ہو تم لوگ کہنا چاہیے. جبکہ قرآن میں کیا کہے؟ وہ لوگ. بس یہ وہ لوگ کہنے پتہ چلا، بس وہ سامنے نہیں تھے. بس یہ للذین آمنوا سامنے نہیں تھے بلکہ وہ غائب تھے، تبھی صیغہ غائب استعمال کیا. ما سبقونا الیہ، وہ لوگ یعنی اہل ایمان سبقت نہ لے جاتے، پہل نہ کرتے ہم پر اسلام کی طرف جانے میں. کافرون نے اپنے دوسرے کافرون سے کہا. مثلا فرض کرے یہ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، ابو سفیان وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں،
4-5 کافر جوان آ گئے, ہم تو صبح مسلمان ہونے والے ہیں. ہاں کیا کہا؟ مسلمان ہونے والے. کیوں مسلمان ہوتے ہو؟ کہ وہ دین حق ہے. انہوں نے ان سے کہا مت ہونا صبح مسلمان, اگر یہ دین حق ہوتا تو ان مسلمانوں سے پہلے ہم مسلمان ہو جاتے. ہم تو ہر حق کے پیچھے لگے ہوئے, ہم نے تو اشتہار تقسیم کیا ہوا کہ بھائی جہاں بھی حق نظر آئے تو ہمیں بتاؤ, ہم فوراً قبول کریں گے. ہاں یہ اپنے دوسروں سے کہا. بات کرنے والے بھی کافر ہیں, وہ تو قرآن سے ثابت ہے, لیکن یہاں پر مخاطب کا نام آیت میں نہیں ہے, فقط غائب کا نام ہے. بس ما سبقونا الیہ, ہاں قال الذین کفروا, کافروں نے کہا للذین آمنوا, ایمان لانے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ جملہ کہا لو کان حقا, اگر اسلام حق ہوتا, صحیح مذہب ہوتا. ما نافیہ ہے, ما سبقونا, وہ لوگ ہم سے پہل نہ کرتے اسلام کی طرف. اور خیرن لکھا ہوا نا, پھر کیا ہے؟ حق اور خیر ایک ہی چیز ہے نا, ٹھیک ہے نہیں؟ بس یہاں پر کیسے پتہ چلے یہ غائب پر داخل ہے؟ سبقونا سے. ورنہ اگر مسلمان سامنے تو کیا کہنا چاہتے؟ تم لوگ ہم سے پہل نہ کرتے. ما سبقتمونا. خوب اب غور سے سنو, کہ ایک آدمی اگر کہتے نہیں یہاں پر لام تبلیغ ہے, للذین آمنو میں جو لام تبلیغ ہے, کیوں؟ چونکہ مسلمان سامنے تھے, کافرون نے آ کر مسلمانوں سے کہا ہے یہ بات, تو صاحب کتاب کہتے ہیں غلط کہتے تھے. مسلمان سامنے نہیں تھے, مسلمان غائب تھے, یعنی مسلمانوں سے بات نہیں کر رہے تھے وہ لوگ, وہ اپنے کافروں سے بات کر رہے تھے. کیسے پتہ چلا؟ وَلَيْسَ مَعْنَى الْآيَةِ, اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان الکافرین خاطب المؤمنین, کہ کافر لوگ مومنین سے خطاب کر رہے تھے, یہ نہیں تھے. کیوں؟ لأنہو, چونکہ حقیقت یہ ہے, لو کان کذالک, اگر ایسا ہوتا. لو کان کذالک کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا, یعنی اگر کافر مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوتا, لوجب ان یقال, تو واجب تھا یوں کہنا. کیا کہنا؟ ما سبقتمونا الیہ کہنا چاہتا, تم مسلمان لوگ ہم سے اسلام کی طرف پہل نہ کرتے. جبکہ آیت میں ما سبقتمونا ہے یا سبقونا ہے, پس وہ سامنے نہیں تھے اسلام کی طرف, دین کی طرف. ما سبقتمونا الیہ, جبکہ سبقتمونی کہا, سبقو کہا ہے, فعلما, پس سبقو کہنے سے معلوم ہوا ان معنی الآیہ, قول خداوند کا معنی ان معنی ہا ہونا چاہیے یہاں پر. ان معنی ہا جاتی آیت کی طرف, آیت مؤنث ہے, تاء تانیث ہے. ان معنی قال الذین کفروا عن الذین آمنوا, یہ لام تبلیغ نہیں ہے, یہ لام بمعنی ان ہے. کیوں؟ چونکہ قال یقول کے غائب پر داخل ہوا ہے, نہ قال یقول کے مخاطب پر. سمجھ میں آ گیا نہیں ہے؟ السادس ربا, وہ ترکیب سننا ہے بھی, پڑھ لوں تھوڑا. السادس ربا وہی للتقلیل, وہی للتقلیل, ولہا صدر الکلامی, وتختص باسم نکرۃ موصوفۃ علی الاصح, نحو رب رجل کریم لقیتہ, وقد تدخل على مضمر مبہم مبین, مبین نہ پڑے ین, مبین بنکرۃ منصوبۃ,
نحو ربہ رجلا وقد تستعمل للتکثیر نحو رب تال القرآن والقرآن یلعنہ وواو ربا نحو قول شاعر وبلدة ليس لها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. چھٹا حرف ربا ہے اور ربا کا دو معنی ہے. کبھی آتے ہیں اپنے مدخول کو کم دکھانے کے لیے، یعنی جس جسم پر یہ داخل ہوا ہے اس کے کم ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کبھی اس کے زیادہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. بس تقلیل کا معنی کم اور تکثیر کا معنی زیادہ. پھر ربا کلام کے شروع میں آنا ضروری ہے، اس سے پہلے کوئی فعل نہیں ہو سکتا. اگر فعل ہو تو بعد میں آنا چاہیے، پہلے نہیں ہو سکتا. یہ کلام کے شروع میں آتا ہے، صدر الکلام. اور یہ ہر اسم پہ داخل نہیں ہوگا، فقط اسم نکرے پہ داخل ہوگا. وہ نکرہ بھی نکرے موصوفہ ہو، یعنی اس نکرے کے لیے کوئی صفت کوئی نعت لایا گیا ہو. دوسرا وہ ضمیر غائب پہ داخل ہوگا، ضمیر مخاطب پہ داخل نہیں ہوگا، ضمیر متکلم پہ بھی داخل نہیں ہوگا، فقط ضمیر غائب پہ. اس ضمیر غائب پہ داخل ہوگا جس کا معنی مبہم ہے، پتہ نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے. تو اس کے بعد ایک اسم نکرہ کو نصب دے کر لاتا ہے تاکہ اسم نکرہ بتائے کہ اس ضمیر سے مراد یہ ہے. اس کو کہتے ہیں تمیز. ربہ، اب ہو سے کیا مراد ہے پتہ نہیں ہے، تو جو آپ کی نیت میں ہو سے مراد ہے اس کو یہ ہو کے بعد نصب دے کے ذکر کرو. ربہ رجلا. اگر ہو سے مراد قلم ہو تو آپ کہو ربہ قلما. اگر ہو سے مراد کتاب ہو تو کہو ربہ کتابا. اگر ہو سے مراد مثلا فرض کرے مدرسہ ہے تو ربہ مدرسۃ. بس ہو سے جو معنی آپ نے ارادہ کیا ہے اس معنی کے نام کو نصب دے کر بعد میں ذکر کرو. اور واو بھی کبھی ربہ کا معنی دیتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو کم دکھانے کے لاتا ہے یا اپنے ماں باپ کو زیادہ دکھانے کے لاتا ہے. واو ربہ بھی. اب سنو ترجمہ. السادس ربہ، چھٹا حرف ربہ ہے. وہی للتقلیلی، اور یہ ربہ آتا ہے تقلیل کے لیے. تقلیل کا معنی کیا ہے؟ جس اسم پہ داخل ہوا ہے اس کو کم ظاہر کرنے کے لاتا ہے، یہ کم ہے. وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، ربہ کے لیے کلام کے آغاز میں آنا ضروری ہے. وسط میں نہیں آ سکتا، آخر میں بھی نہیں آ سکتا، شروع میں آئے گا. وَتَخْتَصُّ بِاسْمٍ نَكِرَةٍ مَوْصُوفَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ، صحیح ترین قول کی بنا پر، اصح سے مراد صحیح ترین نظرے کی بنا پر ربہ مخصوص ہے اس اسم کے ساتھ جو نکرہ ہو اور وہ نکرہ بھی موصوفہ ہو، اس نکرہ کے لیے کوئی صفت کوئی نعت لایا گیا ہو. جیسے مثال، آپ یہاں سے ایران گئے زیارت پہ تو کن افراد سے ملاقات کیا؟ کھانا بانا کھلانے والے تھے نہیں تھے، کہتے سارے کنجوس بیٹھے ہوئے تھے ادھر. گنے چنے 2-3 سخی مردوں سے میں نے ملاقات کی، باقی سب فراٹ. ادھر سے گیا امریکہ، کتنے لوگوں سے ملاقات کی؟ سارے فراٹ. 2 خباز تھے، 2-3 افراد صحیح تھے جن سے ملا، کم دکھا رہے ہیں. تو رب رجل کریم، یعنی بہت کم سخی مردوں کے ساتھ لقیتہ، میں نے ملاقات کی. بس اکثر لوگ کنجوس لوگ تھے، چند انگوش شمار لوگ سخاوت مند تھے. تو یہ کم دکھا رہے زیادہ دکھا رہے؟ کم دکھا رہے. ایک دفعہ کہتے نہیں، زیادہ بہت زیادہ سخی مردوں سے ملاقات، وہ آپ کی نیت پر موقوف ہے. یہی مثال آپ تکسیر کی بھی لے سکتے ہیں. ہاں یہ دیکھو، رجل مرد، اس پر کوئی صفت لایا ہے؟ نہیں لایا.
کریمن صفت لایا. ہاں یہ رب رجل لقیت نہیں کہیں گے, فقط رجل پہ داخل نہیں ہوگا. یا رجل عالم کہو, یا رجل فاسق کہو, یا رجل جاہل, بالاخرہ کوئی نہ کوئی صفت, چاہے اچھی صفت چاہے بری صفت, کوئی نہ کوئی صفت اس کے لانا پڑے گا, ورنہ خالص نکرہ پہ رب داخل نہیں ہوتا. رب رجل کریم, بہت کم نیک اور سخی مردوں کے ساتھ لقیتہ, میں نے ملاقات کی. یہ ختم. اور رب ضمیر غائب پر بھی داخل ہوتا ہے, ضمیر غائب مفرد پر, جیسے وقد تدخل علی مضمر مبہم, اور کبھی یہ رب داخل ہوتا ہے ضمیر غائب مبہم پر جس کا معنی واضح نہیں ہے. مبین بنکرۃ منصوبۃ, اس ضمیر مبہم کو بیان کیا گیا ہے ایک اسم نکرے منصوب کے ذریعے سے, جیسے ربہو, ربہو کم ہے وہ کیا ہے؟ قلم ہے, کتاب ہے, بکری ہے, بیڑ ہے, گائے ہے, بین سے کیا ہے؟ کدھر رجلن. اگر بینس مراد ہو تو جاموسن, گائے مراد ہو تو بقرتن, قلم مراد ہو تو قلمن. یعنی جس کو آپ بتانا چاہتے ہیں ہو سے آپ نے جو قصد کیا ہے اس کے نام کو نسب دے کر ذکر کرو, وہ تمیز کی بنا پر منصوب ہے, تمیز منصوب ہوتا ہے. ربہو رجلن, بس ربہو رجلن یعنی بہت کم مرد. یہاں پہ بے نکرہ منصوبہ تو دوسری نہیں ہوا یہاں پہ جی, اس میں نا ضمیر مبہم پہ داخل ہوتا ہے, اور آگے کہہ رہا ہے نکرۃ منصوبہ. خوب, رجلن نکرہ ہے اور منصوب بھی ہے, نصب ہے, زبر ہے نا اس پر. ہاں ہاں, یہ ہو کو بیان کرتے کون؟ یہ رجلن. رجلن کو مبین بیان کیا گیا ہے, کس کو؟ ہو کو. کس کے ذریعے؟ بنکرۃ, ایک اس میں نکرہ کے ذریعے, منصوبۃ جس کو نصب دیا گیا ہے. اصطلاح میں اس کو تمیز کہا جاتا ہے. تمیز کا اعراب ہمیشہ نصب زبر کے ساتھ ہوتا ہے. وقت تستعمل للتکثیر, پس تقلیل کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے, تکثیر کے لیے کم استعمال ہوتا ہے. وقت تستعمل للتکثیر, کون تستعمل ہو؟ ربا. اور ربا کبھی استعمال ہوتا ہے تکثیر کے لیے, ان اپنے مابعد کو زیادہ دکھانے کے لیے. جیسے ربتا للقرآنی, بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت زیادہ لوگ, قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں. والقرآن یلعنہ, قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اور جس پر قرآن لعنت بھیجے اس کے لیے نجات ہے یا نہیں؟ ہاں, دن رات عزاداری کرتے رہو, جب قرآن لعنت بھیجے گا کام تمام ہے اس کا. سینہ زنی کرے, زنجیر زنی کرے, سر پیٹے, چھلانگ لگائے, فرق نہیں پڑتا ہے. جس پر قرآن لعنت بھیجے گا وہ لعنتی بن جائے گا, ٹھیک ہے نہیں؟ بس نماز پڑھے ادھر لعنت, روزہ رکھے پھر بھی لعنت, حج پہ جائے پھر بھی لعنت. قرآن کی ہر آیت جس پہ انسان نے عمل نہیں کیا ہے وہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے. حالانکہ ممکن ہے جو نماز پڑھ لی تو نماز والے تو لعنت نہیں بھیجے گا. خمس نہیں دیا ہے, خمس والے وعلموا انما غنمتم لعنت بھیجے گا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, زکات نہیں دے رہے, لعنت شروع. بس جن آیات پر انسان عمل کرے وہ آیتیں لعنت نہیں بھیجتی. جن آیات پر انسان عمل نہ کرے صبح شام اس کے اوپر لعنت کی برسات بہ رہی ہے, ابھی پڑ رہی ہے. پس ربتا للقرآنی والقرآن یلعنہ. اگر تو گولی کا مطلب بھی آئیے, گولی کا مطلب کام خراب کر رہے ہیں. خوب, یہ ختم. اب ترکیب ہم نے نہیں کر لی نا ابھی تک. رب تعالی قرآن رب نہیں ہے, ربا. ربتا للقرآنی یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں
در حالان کہ قرآن ان پہ لعنت بیچتا ہے. فعل مضارع لایا, ایک بار لعنت نہیں بیچتا, مسلسل لعنت بیچتا ہے. یلعنو فعل مضارع لعنت بیچتا رہے گا, صبح شام دوپہر 4 بجے 5 بجے جو بھی ہے کھاؤ لعنت. ابھی شعر کا معنی کرے گا نا, ابھی آئے گا. واو ربا, واو بھی ربا کا معنی دیتا ہے, تو واو کے 2 معنی ہو گیا, ایک قسم کے لاتا ہے, ایک ربا کا معنی دیتا ہے. جی کون وہ عاملہ نہیں ہے نا, یہ عاملہ کی بات کر رہے ہیں. ہم عوامل اور غیر عامل تو بہت سارے حروف ہیں, ہم صرف حروف عاملہ کو بیان کر رہے ہیں. با کے کتنے معنی؟ با کے 14 معنی ہے, وہ انشاءاللہ جدید عوامل میں ہم اس پورے 14 معنی کو لے کر آئیں گے. ادھر 11 ہیں کتاب میں, لیکن اس سے بڑی کتابوں میں کیا ہے 14 معنی ہے با کے. ہاں پرانی کتابوں میں, نئی کتابوں میں مگر نئے لوگ کتاب لکھتے ہیں, کتاب پڑھتے نہیں تو لکھے کہاں. ابھی دیکھو 3 نفر نہیں آ گئے, ابھی ان کو بتا دو, گڑبڑ نہیں چلے گا یہاں پر, ٹھیک ہے نہیں, صحیح طرح سے آنا چاہیے درس میں. وقد تستعمل للتکسیر, اور خوب واو ربا نحو وبلدتن, یہ واو ربا بھی کبھی تکسیر کا معنی دے گا, کبھی تقلیل کا معنی دے گا. ربا کے معنی مارے نا, تو ربا کبھی تقلیل کا معنی دیتا ہے, کبھی تکسیر کا, تو یہ واو بھی کبھی تکسیر کا معنی دے گا, کبھی تقلیل کا. قرینے سے پتہ چلے گا, قرائن سے نہیں, حالات سے, پس منظر سے پتہ چلے گا. جیسے بے آب و گیاہ میدان سے اکثر لوگ گزرتے ہیں, کم لوگ گزرتے ہیں بھئی. غیر آباد جگہوں پہ اکثر لوگ جاتے ہیں, کم لوگ جاتے ہیں. ختم پتہ بھئی یہ تقلیل کے لیے. پھر آپ عمر بھر آبادی سے گزرنا پسند کرتے ہیں یا غیر آباد؟ بس یہی قرینہ ہے. یہ شاعر کہتا ہے وبلدتن, میں ایسے بہت کم ایسے شہروں سے گزرا, لیس لہا انیس, ان شہروں کے لیے کوئی رہنے والا نہیں تھا, ادھر مرد اور عورت کا, بچوں کا نام و نشان نہیں تھا. تو کیا تھا ادھر؟ الا الیعافیر, مگر جنگلی گائے کے بچے. یعافیر جمع یعفور ہے, یعفور کہتے گائے کے بچے کو, بچھڑے کو, مگر گائے کے جنگلی وحشی گائے کے بچے. وَإِلَّا الْعِيسُ, اور سرخ سفید مائل اونٹ کے بچے. ان کے علاوہ کوئی انسان میں نے ان شہروں میں نہیں دیکھا. وہ شہر سب تباہ و برباد ہو کے سب بیابان اور ڈیر بن جو ہے سوریہ کی طرح. ابھی سوریہ بم مار مار کے ابھی ختم ہو چکا ہے نا, ابھی شہر نہیں رہا. اس طرح شام لے, سوریہ, سیریا, کیا ہوا ادھر؟ چھوڑ دو رے بندہ خدا, تم میں نے خواہ مخواہ اس کا نام لیا. خوب یہ کام کی باتیں پہ توجہ نہیں کرتے. الا الیعافیر والا العیس. خوب ترکیب واو واو ربا, بلدتن مجرور, اور موصوف نکرہ کے لیے جملہ صفت ہو سکتا ہے. خوب اب بات والے, لیس فعل ناقص ہے, لہاج, یہ ترکیب کو چھوڑ دو, ترکیب ابھی آپ کو بتاؤں گا تو ذہن میں اتنا نہیں بیٹھے گا. ہم ایک دفعہ عوامل آخر تک لے جاتے ہیں, پھر ان شاید مثالوں کی ترکیب کے لیے دوبارہ واپس آتے ہیں. ہاں وہ بڑا ٹائم لگے گا. ہاں جتنا پڑھ لیا ہے وہ بتاؤں گا, جتنا نہیں پڑھو چھوڑ دو. بس وبلدتن, یہ تو پڑھ لیا نا. واو واو ربا حرف جر ہے, بلدتن مجرور ہے, اس کا متعلق کوئی فعل ہے تقدیر میں. رأیت, مررت, جاوزت, سرت, شاہدت, میں نے دیکھا, ایک شاہدت رکھ لو. خوب السابع علی, 7واں حرف جر علی ہے. وہی للاستعلاء, یہ آتے ہیں بلندی پر ہونے کو بیان کرنے کے لیے. اب اس کے 2 معنی ہیں, اس کے 2 معنی ہیں, اس کی 2 قسمیں خلاصہ. اما حقیقتاً,
یا وہ بلندی حقیقی ہے جیسے نظر آ رہی زید چھت پہ بیٹھا ہوا ہے, بچہ ادھر جامن کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے, دڑا در یا آم کے پیڑ پہ چڑھا ہوا کھا رہا ہے. نحو زید علی السطح, سطح مانے چھت, زید مانے ایک شخص, تو شخص بھی نظر آ رہے ہیں, چھت بھی نظر آ رہے ہیں. زید ایک آدمی کا نام ہے, آپ کا وہ شہزاد چھت پر ہے, وہی بات ہے. اس کتاب میں تو زید کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ کشمیر ہے بیٹا, کشمیر کا مسئلہ حل کرو یہ حل ہو جائے گا. 78 سال 75 سال 76 سال ہے ابھی, حساب کرو بعد میں. 1947 ابھی کتنا بنتا ہے. یہ فرضی نام ہے, بالاخرہ کسی کا نام لینا پڑے گا نا, تو ایک فرضی نام رکھ دیا بھائی زید, بکر عمر, آسان لگتا ہے یہ. آپ کا ہو کوئی اور نام لگا دو. ہاں ہاں, یہ اردو میں بھی مثال میں وہیں زید بکر لاتے میرے خیال میں. ہاں ہاں یہ ہاں زید کا نام آ رہا ہے, یہ فرضی نام ہے, بالاخرہ فائل مثال دینے کے لیے کوئی نام لینا پڑے گا, سمجھانے کے لیے کہ آدمی کا نام. ابھی ہم زید کی جگہ پر حمزہ کہتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. حمزۃ علی السطح, حمزہ چھت پر ہے, تو حمزہ ہو گیا مبتدا, علی السطح متعلق ثابت ہو کر خبر. او مجازن, یا وہ اصطلاح مجازی نظر نہیں آتے. اب مجازی میں ممکن ہے جس پر ہے وہ بھی نظر نہ آئے, جو ہے وہ بھی نظر نہ آئے, یا ممکن ہے ان میں سے ایک نظر آئے دوسرا نظر, دونوں نظر آئے تو حقیقت ہے, اما ایک نظر نہ آئے تو مجازی ہے. او مجازن یعنی مجازی, حقیقی نہیں ہے. نحو علیہ دین, آپ علیہ کی زمین کو پلٹاؤ, علی الغالب دین, غالب کے ذمے قرض ہے, تو غالب تو نظر آ رہے ہے, قرض نظر آ رہے ہیں, نہیں آگا, تو پھر کیا دینا ہے جی. ہاں غالب کے اوپر قرض کہتے ہیں نا, تو قرض تو نظر نہیں آتے, غالب نظر آ رہے ہیں. دین مانے قرض ہے جی. دین کا مانے دیانت مذہب ہے, دین مانے قرض ہے. ہاں زین پر کفارہ ہے, زین پر کفارہ ہے, وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے. کفارہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں, پر عذاب ہے, وہ بھی وہی ہے. خوب, علیہ دینون, علیہ آپ علی زید رکھو ضمیر, کیونکہ زید کا ذکر اوپر ہو چکا تھا اس لیے زمین لایا, ورنہ آپ کسی کے نام بھی رکھ سکتے ہیں. علی ثقلین دینون کہو, علی زین علی دینون, علی شہزاد دینون, ایک ہی بات ہے. آپ علیہ مت رکھو, علیہ دینون جر کیوں آئے گا, وہ تو مبتدا مؤخر ہے. علیہ دینون جی, ہاں علی زیدین دینون, اب جڑ دے گا نا. اگر آپ سے پوچھے کہ علیہ مگر ضمیر مبنی ہے یا معرب ہے, ضمیر تو مبنی ہے, تو کیسے اعلیٰ نے جر دیا؟ یہ جر نہیں دیا ہے, یہ تخفیف کے خاطر کسرت دیا ہے, ثقالت کی وجہ سے. وقد تجیء بمعنی فی, کبھی ظرفیت کہلاتا ہے. وقد تجیء بمعنی فی, کبھی یہ علی فی کے معنی میں آتا ہے. یجیء غلط ہے, تجیء لکھ دو, کتاب میں غلطی ہے. اگر کوئی اعتراض کرے مجھے فون کرو, کہو, میں جواب دے دوں گا اس کو کیسے غلط ہے. ادھر کیا لکھا ہے, السابع علی وہیا, وہ ہیا تو مؤنث کے لیے ہے, تو ادھر یجیء کیسے ہو گیا؟ صبح مؤنث شام کو مذکر. وقد تجیء بمعنی فی. نحو اذ وقفوا علی النار, یاد کرو اس وقت کو جب ان کو ٹھہرائے گئے آگ میں, نہ کہ آگ پر, آگ میں, چاروں طرف آگ ہے. ظرفیت کا معنی, آپ کوئی چھت نہیں جس پر اس کو ٹھہرائی ہو, یا آپ کوئی پل نہیں ہے آگ, یا آپ کوئی درخت نہیں ہے آگ جو نا وہ آگ میں ٹھہرائی ہے. پورا کمرہ بھرا ہوا آگ ہے, بیٹھ جاؤ ادھر. اذ وقفوا علی النار ای فی النار, ای فی النار.
وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُظْهَرِ وَالْمُضْمَرِ كَمَا مَرَّ، کہتے ہیں یہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے اور ضمیر پر بھی، جیسا کہ دونوں کی مثالیں گزر چکی ہے۔ علی النار کس کی مثال ہے آقا؟ ظاہر کی۔ علی السطح کس کی مثال ہے؟ ظاہر کی۔ اور علیہ دین میں ضمیر کی مثال ہے۔ اب یہاں پر پٹری پہ آ گیا یہ خوب۔